معزز ساتھیوں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تعلقہ ایجوکیشن آفیسر کورنگی سید معیز الدین صاحب۔ سپروائزر 2000 تقریباً 6 میں سپروائزر ہو گیا تھا، 2019 تک میں سپروائزر رہا، پھر 19 میں پروموٹ ہو کے تعلقہ ایجوکیشن آفیسر پرائمری کورنگی میل کی حیثیت سے میں نے اپنا کام شروع کیا، اور اللہ کا فضل ہے جتنا میں اپنے طرف سے بیسٹ دے سکتا تھا۔ جب میں نے کورنگی ٹاؤن جوائن کیا اس وقت 6000 بچہ تھا کورنگی ٹاؤن کے اسکولوں میں، 33 اسکولوں میں۔ جب میں تقریباً ریٹائرمنٹ پر آیا ہوں 2023 میں، 4 مئی 2023 کو، تو اس ٹائم ماشاء اللہ 10,500 بچہ ہو چکا۔ اچھا، تو مطلب ایز اے ایجوکیشن آفیسر آپ نے کتنا وقت گزارا؟ میرا تقریباً اس میں رہا 4.5 سال۔ 4.5 سال۔ تو اب آج کے دور کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایجوکیشن کو کس تہش پہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ایجوکیشن ہے یا تعلیمی معیار ہے، کیا وہ زوال پذیری کی طرف گامزن ہے یا کچھ اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس گھر کا سربراہ اچھا ہوتا ہے نا، اس گھر کا نظام اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے اسکول کا ہیڈ ماسٹر اس کی کتنی دلچسپی ہے اپنے اسکول کی تعلیمی نظم و نسق کو بہتر کرنے میں۔ بہت سارے ہوتے ہیں صرف فائلوں کا پیٹ بھرتے ہیں، بس ٹائم پورا کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور وہ آ کر 40 منٹ کا پیریڈ ہے، 35 منٹ کا پیریڈ ہے، وہ ٹائم پاس کرتا ہے موبائل کے اندر کرسی پر بیٹھ کے، بچے اپنے شور مچاتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ کلاس میں جا کے پڑھاتا ہے۔ تو یہ تو ٹیچر پہ، اور ہیڈ ماسٹر اگر گرپ اچھی رکھتا ہے ٹیچرز پر تو وہ ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ اور جہاں اس اسکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ گورنمنٹ کا سلیبس جو ہے نا، نو ڈاؤٹ بہت اچھا سلیبس ہے۔ اچھا، تمام SOLs موجود ہیں اس کے اندر، تو وہ جو ہے نا ٹیچر اگر پڑھاتا ہے تو آؤٹ کم بچہ بہت اچھا آتا ہے۔ مطلب میں اپنے ٹاؤن کے اندر اسکول، میرے مثال ہے کہ جن اسکولوں میں ٹیچر پڑھاتے تھے وہ اسکولوں کے میں داخلے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ گورنمنٹ اسکول کے اندر لوگ سفارشیں لے کر آتے ہیں داخلوں کے لیے اور داخلے ہم نہیں دے پاتے تھے۔ اچھا، یہ پوزیشن آ جاتی تھی کیوں جگہ نہیں ہوتی تھی بٹھانے کی، محدود کمرے ہوتے ہیں۔ تو ایک گورنمنٹ اسکول میں اگر 800-900 بچہ ہو جائے اور اس کے اندر 8-9 کمرے ہو تو کہاں سے 10 کمرے ہو تو کیسے مینیج کرو گے؟ تو اس لیے مشکل ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں کہ کورنگی کے تقریباً 60 سے 70% اسکولوں میں تعلیمی معیار بہت اچھا ہے اور باقی 30% میں ایوریج ہے۔ اچھا، ابھی یہ موجودہ دور میں جو سسٹم اساتذہ کے لیے شروع کیا گیا ہے وزیر تعلیم کی جانب سے، جو یہ فیس جو اسکیننگ کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اقدام ہے یا اساتذہ ان سے پریشان رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ایک آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو آزادی ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کو تم اتنی بڑی رسی باندھ دو کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا پاتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے قید کر دیا، تو پھر اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو ابھی فیس کی جو اپلیکیشن ڈیٹیکشن کی اپلیکیشن لگائی ہے انہوں نے فریمز کے نام سے، اور ابھی سندھ کے 6 ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں کراچی ہے، مٹیاری ہے، کراچی ساؤتھ ہے، مٹیاری ہے، لاڑکانہ ہے، سکھر ہے، بدین ہے، اور کیا نام ہے، حیدرآباد ہے۔ تو یہ جو ہے ان ڈسٹرکٹ میں 6 ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بایو میٹرک تھی ویسی فریمز ہے، مطلب یہ کہ یہاں پر ڈیٹیکشن ہو رہی ہے۔ بایو میٹرک میں لوگوں نے مختلف اپنے راستے نکال لیے تھے، فریمز میں ان کو مطلب ایڈریس کر لیا ہے کہ زیادہ اچھا طریقے سے اس کو مینیج کر پائیں گے۔ ایک یعنی کہ ایک نگرانی کا سسٹم ہے بیسیکلی۔ اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر واچ کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ اپنا کام کرو، وقت پر آؤ، وقت پر جاؤ، آپ کا کام کرو گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فریمز ہو یا کچھ بھی ہو۔ صحیح۔ چلیے، اب آخری میں ہمیں کوئی میسیج دے دیجیے جو نئے ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں اور جو نیو جو اساتذہ ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نئے اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں اور اس گورنمنٹ آف سندھ نے بھرتی کی ہے، اس میں بہت سارے قابل اساتذہ ہیں جو ماسٹرز اور PhD بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو نئی لاٹ آئی ہے
اس کا ویژن بہت زیادہ ہے. یہ پچھلے ادوار سے ہمارے ادوار سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گی. اچھا, اور میں امید بھی کرتا ہوں یہ کریں گے. چلیے جی, بہت شکریہ محیط صاحب, تھینک یو ویری مچ.